خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، اسرائیل نے انڈیا سے مدد مانگی ہے اور یہ مدد اس صورت میں مانگی ہے کہ آپ پاکستان پر حملہ کر دیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ پاکستان کی فوج فلسطینیوں کی مدد کے لیے جائے اور اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کرے۔ جس طرح ملیشیا نے OIC کا اجلاس چل رہا تھا تو اس میں بات کی تھی کہ ہمیں اسرائیل کی طرف فوجیں روانہ کر دینی چاہیے۔ پھر مہاتیر محمد نے عمران خان کو کال کی اور مہاتیر محمد نے کہا کہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستان اس قافلے کی قیادت کرے اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے فوجیں روانہ کرے، کیونکہ امت مسلمہ میں سب سے زیادہ طاقتور فوج پاکستان کی ہے اور ایئر فورس بھی پاکستان کی ہے، اور ہم نے اسرائیل سے پرانا حساب بھی چکتا کرنا ہے۔ اب اسرائیل نے انڈیا سے مدد مانگی ہے کہ آپ ہماری مدد کریں اور پاکستان کے اوپر کوئی ایسا حملہ کر دیں تاکہ پاکستان آپ کی طرف انگیج ہو جائے، مگر ناظرین انڈیا پاکستان پر حملہ کر کے اسرائیل کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو چائنا انڈیا کے اوپر چڑھائی کر دے گا، پھر بھارت میں بلیک آؤٹ کے ایشوز پیدا ہوں گے، لہٰذا انڈیا کی جانب سے اسرائیل کو صاف صاف انکار کیا گیا ہے۔ ہم فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ پاکستان سے کوئی لڑائی کر سکیں۔ اس کے انکار کے نتیجے میں انڈیا اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ اس کی تازہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ نیتن یاہو نے ایک ٹویٹ شیئر کی۔ اس ٹویٹ میں نیتن یاہو نے اپنے حمایتی ممالک کے جھنڈے شیئر کیے۔ اس میں بہت سارے ممالک کے جھنڈے تھے، لیکن اس ٹویٹ میں انڈیا کا جھنڈا شامل نہیں تھا، اور ساری دنیا کے اندر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا کہ انڈیا سٹینڈ ود اسرائیل۔ لیکن جب سے نیتن یاہو کا ٹویٹ آیا ہے اس وقت سے انڈیا کی بولتی بند ہو چکی ہے اور یہ ٹرینڈ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اصل میں نیتن یاہو نے انڈیا کو جواب دیا ہے کہ تم نے میری مدد کرنے سے انکار کیا ہے تو آپ کو بھی سبق سکھایا جائے گا۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی جس کو چائنا لیڈ کرتا ہے۔ چائنا نے اس میٹنگ میں اسرائیل کو بلایا، وہاں پر اسرائیل کے ایمبیسیڈر موجود تھے۔ چائنا نے اس پورے واقعہ کی مذمت کی، لیکن انڈیا کی جب باری آئی تو بڑی حیران کن بات سامنے آئی کہ انڈیا کے نمائندے نے آ کر فلسطین کا ساتھ دیا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ فلسطین کا ساتھ کیسے دیا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں کو رکنا چاہیے اور اسرائیل جو فلسطین کے اندر ظلم کر رہا ہے، اسرائیلی راکٹوں سے فلسطینیوں کی جانیں جا رہی ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور جو حماس راکٹ مار رہا ہے ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم دونوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ غلط ہو، اس معاملے کو حل کرو، ہم اس لڑائی کو مزید بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اسرائیل کو آگ لگانے کے لیے انڈیا نے کی ہیں۔ اسرائیل نے انڈیا کو کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ فلسطین کے حق میں بیان دینے کی کوشش کرو؟ جب بھی انڈیا کا پاکستان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، ہر جگہ پر انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب ہم نے تمہیں کہا کہ پاکستان کو کاؤنٹر کرو تو تم جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور تم فلسطین کے حق میں بیان دے رہے ہیں کہ اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ختم کرے۔ ناظرین، اب باقی ممالک کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ اسرائیل اور انڈیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ انڈیا نے اسرائیل کی مدد کرنے سے انکار کیوں کیا؟ انڈیا تو سب سے بڑا اسرائیل کا حمایتی تھا، انڈیا نے اسرائیل کا ساتھ دینے سے کیوں انکار کیا؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجوہات یہ ہے کہ اس وقت UAE سمیت پورا عرب ورلڈ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی نئی لڑائی شروع نہ ہو۔ اس میں چائنا بھی کہیں نہ کہیں شامل ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہوتی تو پھر پورے عرب ورلڈ کو کسی ایک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں ممالک میں صلح رہے اور ہم بیچ کا راستہ اختیار کر لیں۔ ہم دونوں کے دوست ہیں، اور اس بات کو شاہ محمود قریشی نے بھی کنفرم کیا تھا کہ بیک ڈور چینل پر کئی دفعہ انڈیا اور پاکستان کے مذاکرات کروانے کے لیے عرب ممالک نے رابطے کیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو انڈیا کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں۔ ان کی مردم شماری کی جب بھی بات ہوتی ہے تو وہاں پر 25 کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں، جبکہ مسلمان وہاں پر 30 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ ہمیشہ انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد کم بتائی جاتی ہے۔ اگر فرض کریں 25 کروڑ ہی ہیں تو پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں۔ اب اگر انڈیا اوپنلی اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے تو انڈیا کے اندر مسلمان سڑکوں پر آ جائیں گے اور مودی کے خلاف احتجاج کریں گے کہ فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اس سے انڈیا کے اندر بغاوت پھوٹنے کا خدشہ ہے۔
کیونکہ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، ان کا تعلق مسجد اقصی کے ساتھ ہے۔ اس لیے انڈیا کے اندر سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ اسرائیل کے حق میں اور فلسطین کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو انڈیا میں بغاوت پھوٹ پڑے گی اور 25 کروڑ مسلمان مودی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، جس سے پھر انڈیا کی تباہی شروع ہو جائے گی۔ یہ انڈیا کو سب سے بڑی تکلیف کھائے جا رہی ہے، لہذا انہوں نے ملا جلا بیان دیا ہے کہ اسرائیل جو فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے وہ بند کرے۔ اسرائیلی راکٹوں سے فلسطین کی جانیں جا رہی ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو حماس اسرائیل پر راکٹ مار رہا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم دونوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ غلط ہو، اس معاملے کو حل کرو، ہم اس لڑائی کو مزید آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس لیے نیتن یاہو نے انڈیا کے جھنڈے کو ٹویٹ سے نکالا ہے، لیکن اسرائیل کو بلیک میل کرے گا کہ انڈیا کسی طرح قرار کرے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، اب تیسری جو سب سے خطرناک بات ہے جس کی وجہ سے انڈیا نے انکار کیا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسرائیل کی مدد کر سکے۔ پاکستان کے خلاف تو ہمیشہ انڈیا کی جنگ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، تو ناظرین اس انکار کی وجہ چائنا ہے۔ اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو چائنا اس کی اینٹ سے اینٹ پجا دے گا۔ چائنا نے انڈیا کو پیغام دیا تھا کہ اگر انڈیا نے جنگ کا سوچا بھی تو تمہارا وہ حشر نشر کریں گے کہ ممبئی بلیک آؤٹ صرف اور صرف ایک ٹریلر تھا، ہم پورے بھارت کو بلیک آؤٹ کر دیں گے، نہ جہاز اڑیں گے نہ تم لوگوں کا سیٹلائٹ کام کرے گا، ہم سیٹلائٹ تباہ کر دیں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر اسرائیل کا یہ پلان بھی بری طرح ناکام ہوا ہے۔ ناظرین، آج پاکستان کے پاس موقع ہے کہ اگر آپ نے بھی OIC کی طرح صرف باتیں کرنی ہیں تو آپ بتا دیں تاکہ فلسطین ہم سے مدد کی امید نہ باندھے۔ اگر اب بھی آپ نے فلسطینیوں کی مدد نہیں کرنی تو پھر یاد رکھیے گا، اگر اللہ نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا جس طرح آج پوری امت مسلمان نے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے، تو آپ کا بھی پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اگر اللہ طاقت دے سکتا ہے تو وہ طاقت چھین بھی سکتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ ناظرین، آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت تکلیف دہ ہے کہ سمجھ یہ نہیں آتی کہ فلسطینی مسلمانوں کا خون اتنا سستا کیوں ہو چکا ہے کہ دنیا کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی خبر کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔